بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی نشست نمبر 107 ختم کی، اب ہم 108 پہ بات کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے مہمات ذات سلاسل اور بنو خزاعہ کا وفد دربار رسالت میں۔ گزشتہ نشست میں ہم موطا کی مہم کے سلسلے میں بات کر رہے تھے اور یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کے زیر قیادت لشکر اسلام کامیاب و کامراں واپس ہوا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں قریش نے معاہدہ تو کر لیا تھا، مگر وہ اس کے نتائج سے پوری طرح آگاہ نہ تھی۔ جب مسلمانوں کو تھوڑا امن نصیب ہوا تو حضور نے ہر طرف اپنے مبلغ بھیجنے شروع کر دیے اور اسلام دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی سے پھیلنے لگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سچائی کو پھیلانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، جبکہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہر شخص کا ضمیر جانتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فریق و قانونی حکومت کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا، جس سے قبائل کو موقع ملا کہ وہ دونوں میں سے جس فریق کی پناہ میں آ جائیں۔ یہ ان کی مرضی پر منحصر تھا۔ معاہدہ ہوتے ہی سب سے پہلے جس مکی قبیلے نے پہل کی وہ تھا بنو خزاعہ، جو کہ حضور کا حلیف بنا، جبکہ بنی بکر قریش کا حلیف بن گیا، کیونکہ جس طرح اوس اور خزرج میں مخاصمت رہتی تھی اسی طرح ان دونوں میں بھی رہتی تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قبائل برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الحاق کرتے جا رہے ہیں اور حضور نے بادشاہوں کو بھی خطوط بھیجے ہیں اور ان میں سے کچھ ایمان بھی لے آئے ہیں، تو یہ شرارتوں پر اتر آئے اور انہوں نے تجارت کے لیے ملک شام کو آتے جاتے قبائل کو بہکانا شروع کر دیا۔ کبھی ایک کو بہکاتے تو کبھی دوسرے کو۔ لہذا شام کی راہ میں جو قبائل آباد تھے وہ ان سے متاثر ہو کر شرارتیں کرنے لگے۔ ادھر مکے میں انہوں نے قبیلے بنو خزاعہ پر عرص حیات تنگ کر دیا۔ لہذا جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روم کی طرف سے تھوڑے مطمئن ہوئے، انہوں نے ایک مہم حضرت عمر بن عاص کی زیر قیادت بلی اور بنی خزاعہ کے علاقے میں بھیجی، جو کہ صرف قلیل نفری یعنی ایک چھوٹے سے رسالے پر مشتمل تھی، جس کو ہدایت یہ تھی کہ پہلے تو وہ انہیں راہ راست پر لائیں اور پھر بھی نہ مانے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے، کیونکہ اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ مدینے سے ضرور سرزنش ہوگی۔ لہذا انہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اس کو دیکھ کر عمر بن عاص نے ایک مجاہد کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے باخبر کیا اور حضور نے فوراً کمک روانہ فرما دی، جس کے سربراہ ابو عبیدہ بن جرح تھے، اور اس میں حضرت عمر، ابو بکر اور جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ ابن بیہقی نے کے مطابق، جو کہ انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی ہے، کہ عمر بن عاص کو سربراہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ بلی سے تھیں، لہذا وہ ان کے ننہالی تھے۔ چونکہ حضور نے کوئی ہدایت نہیں دی تھی کہ اب دونوں لشکروں کی کمان کون کرے گا، لہذا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ دونوں کی قیادت وہ کریں گے، کیونکہ انہیں پہلے بھیجا گیا تھا، اور دوسری فوج بعد میں بطور کمک آئی تھی۔ مگر ابو عبیدہ بن جرح کا خیال تھا کہ وہ بعد کو بھیجے گئے ہیں، لہذا دونوں کی قیادت وہ کریں گے۔ اور جب اس پر تکرار بڑھی تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضرت ابو عبیدہ کو، جو کہ ذرا مزاج کے دھیمے تھے، تیار کر لیا کہ وہ عمر بن عاص کی قیادت سے لڑیں، اور جب جنگ ہوئی تو اس کے باوجود کہ تعداد میں ان سے اب بھی وہ بہت کئی گنا زیادہ تھی، کفر و ایمان کے سامنے نہ ٹک سکا اور وہ بری طرح پسپا ہو گئے۔ لیکن بھاگتے ہوئے وہ اپنی جانوں کے ساتھ اپنا مال بھی بچا لے گئے، اور اس مہم میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت کم مال غنیمت آیا۔ یہ مہم ذات السلاسل کے نام سے مشہور ہے۔
اس کے بعد حضور نے ساحل سمندر کی طرف ایک مہم حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی قیادت میں بھیجی۔ یہ بھی 300 افراد ایک رسالے پر مشتمل تھی، جس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی ہم راستے ہی میں تھے کہ ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا، صرف تھوڑی سی کھجوریں بچیں جو کہ سب کو تھوڑی تھوڑی یہ کہہ کر بانٹ دیں یہ احتیاط سے خرچ کریں آگے چل کر، وہ بھی ختم ہو گئیں۔ تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک کھجور فی آدمی استعمال ہونے لگی، حتیٰ کہ وہ بھی کفایت نہ کر سکیں، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح ساحل سمندر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں 18 روز قیام میں مچھلیوں پر گزارا کیا۔ اس کے بعد ہم پھر ان گروہوں کے تلاش میں روانہ ہوئے جن کی جمع ہونے کی خبر ملی تھی، لیکن نہ ہمیں وہ ملے اور نہ قریش کا کوئی تجارتی قافلہ جو کہ اکثر عام راستہ چھوڑ کر اس راستے سے آج کل گزر رہے تھے۔ نوبت پتے کھانے تک پہنچ گئی، اس لیے کہ اب مچھلیاں جو ہمارے پاس تھیں وہ بھی ختم ہو گئی تھیں۔ پتے کھانے کی وجہ سے اس لشکر کا نام جیش الخیط پڑ گیا۔ اس مصیبت سے گھبرا کر ہم پھر سمندر کی طرف پلٹے اور وہاں مچھلیاں تو نہ تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سمندری جانور ایک لہر کے ذریعے لا کر ساحل پر ڈال دیا۔ ہم لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کی طرف جھپٹے، مگر وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ تو مردہ ہے۔ ہم لوگ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کا منہ تکنے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے کہ مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے مردہ جانور کا بھی گوشت کھایا جا سکتا ہے، لہذا تم اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہو۔ تب ہم نے اس عظیم الجثہ جانور کا گوشت آپس میں بانٹ لیا، مگر وہ بھی ہر ایک کے حصے میں ایک پارچے سے زیادہ نہ آ سکا۔ اور جب ہم لوگ واپس دربار رسالت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال پر جس سے ہمارا سابقہ پڑا اظہار افسوس کیا اور استقامت و صبر پر تحسین فرمائی، اور اس مردہ جانور کو بھی ان حالات میں جائز قرار دیا۔ اس مہم میں بھی کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر ان دونوں مہموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی فراست نظر آتی ہے کہ وہ آئندہ اپنی فوج کو مکہ بھیجنے کے لیے یہی راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ آپ آگے چل کر پڑھیں گے، کیونکہ لشکر کو بحری راستے سے بھیجنے کے لیے اس کی سلامتی کے بارے میں اطمینان کرنا ضروری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مکہ پر فوج کشی کرنا ناگزیر ہو چکی تھی۔ قریش نے جہاں اور بہت سی خلاف ورزیاں کی تھیں، وہاں مسلمانوں کے پہلے حریف قبیلے بنو خزاعہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، اور ان کے وفد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شکایت لے کر آ رہے تھے۔ قریش ان کے حریف بنی بکر کو نہ صرف اکسا رہے تھے، حوصلہ دے رہے تھے، بلکہ شبخون میں بھی ان کے ساتھ باقاعدہ شامل ہو رہے تھے۔ یہ قصہ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ غرض کہ بنی بکر اور قریش نے مل کر بنی خزاعہ پر غلبہ حاصل کرنا چاہا تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہونے کی سزا تاکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہونے کی سزا دی جا سکے۔ انہیں وہ جتنا نقصان پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچایا، پھر وہ معاہدہ توڑ دیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ عمر بن سالم غزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے پیش ہوئے اور ان الفاظ میں دہائی دی جس کا ہم بمحاورہ اردو ترجمہ یہاں پیش کر رہے ہیں۔ اے رب گواہ ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور ان کے درمیان ہونے والے معاہدے کی یاد دلاتا ہوں، اور وہ قدیم رشتے بھی یاد دلاتا ہوں کہ تم ہماری ہی نسل سے ہو، اس لیے ہم نے تم سے معاہدہ کر لیا تھا اور اپنا ہاتھ نہیں کھینچا،
واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المناف اور قصا کی مائیں بنو خزاعہ سے تھیں، یہاں اسی رشتے کا حوالہ تھا۔ بس اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دے، آپ ہماری فوراً مدد فرمائیے اور اللہ کے بندے کو ہماری مدد کے لیے یاد فرمائیے۔ اس کے بعد ابن ورقہ چند عینی گواہوں کو لے کر آیا اور اسے پوری تفصیل حضور کو بتائی کہ خزائیوں کو کیا کیا نقصان پہنچا ہے اور بنی بکر کی قریش نے کس کس طرح اعنت کی۔ یہ وفد جب واپس جا رہا تھا تو راستے میں ابو سفیان غطفان کے مقام پر اسے ملا۔ قریش نے اس کو اپنی ان کرتوتوں کے بعد اس خدشے کے تحت کہ حضور کوئی تادیبی کارروائی نہ شروع کریں، اس بھیجا تھا کہ وہ معاہدے کی کسی طرح پذیر توسیع کرا لے، جس کی دونوں فریق اگر چاہیں تو 3 سال کے بعد توسیع ہو سکتی تھی۔ 10 سال میں سے ابتدائی معاہدہ صرف 3 سال کے لیے تھا۔ ابن ورقہ کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہو نہ ہو ابن ورقہ مدینہ سے آ رہا ہے، لہذا اس نے ابن ورقہ سے جاننا چاہا۔ ورقہ سے جاننا چاہا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، تو اس نے بتایا کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں میں گھومنے گیا تھا۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو نہیں آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تب ابو سفیان ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پر گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا اگر یہ مدینہ گیا ہوگا تو اونٹوں کی منگنیوں میں وہاں کی کھجوروں کی گٹھلیاں ضرور ہوں گی۔ اس نے جب منگنیاں توڑ کر دیکھیں تو اس میں کھجوروں کی گٹھلیاں پائیں، لہذا اسے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ حضور کے پاس سے آ رہے ہیں۔